اپنے اسٹیو جابز کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ اسٹیو جابز امریکی بزنس مین، موجد اور مشہور کمپنی ایپل کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انہیں اپنی کمپنی سے نکالا گیا اور پھر دوبارہ سربراہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اسٹیو جابز نے کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کمپنی بنا دیا۔ ان کے ایجاد کردہ میوزک پلیئر آئی پوڈ اور آئی فون کی ایک دنیا دیوانی بن گئی۔ اسٹیو جابز جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ کی رونمائی کرنے جا رہے ہوتے تو چاہتے تھے کہ وہ عالمی رسالہ ٹائم میگزین کے سرورق کی زینت بنے۔ CNN پر اس کی تشہیر ہو۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی الگ پہچان بناؤ۔ اسٹیو جابز اپنے اس مشہور قول کا وہ مکمل نمونہ تھے۔ ایک تخلیقی انٹرپرینر اسٹیو جابز نے آتار چڑھاؤ سے بھرپور زندگی کے باوجود انہوں نے اپنے کمال فن کے جذبے اور جارحانہ انداز سے 6 صنعتوں میں انقلاب برپا کر دیا، جن میں پرسنل کمپیوٹر، موویز، موسیقی، فون، ٹیبلٹ کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل پبلشنگ شامل ہے۔ اسٹیو جابز 1955 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے، اور 2011 میں کیلیفورنیا میں ہی محض 56 برس کی عمر میں انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا۔ بچوں، یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ آخر کمپنی کا نام ایپل ہی کیوں رکھا گیا؟ دراصل اسٹیو کا سب سے پسندیدہ پھل سیب تھا، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ سیب عقل مندی اور دانش کا نشان ہے۔ اسی لیے جب ڈیزائنر راب جینوف ان کی کمپنی کا لوگو بنا رہے تھے تو اسٹیو نے کہا کہ کھایا ہوا سیب دکھاؤ، وہ بھی صرف ایک طرف سے، یعنی عقل و دانش کا سفر یہیں سے شروع ہوگا۔ اسٹیو جابز نے 1972 میں ریڈ کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں ان کی دوستی اپنے ہم نام اسٹیو وازنیک سے ہو گئی، اور انہوں نے مل کر کام کرنے اور کوئی نئی ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان تھک کوشش کے بعد ایپل 1 کمپیوٹر تیار کیا۔ یہاں سے اسٹیو جابز کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اسٹیو جابز نے ایک ایسی کمپنی قائم کی جو جدید تخلیقی صلاحیتوں سے اتنی مالا مال تھی کہ اس زمانے کی سب سے مشہور کمپنی ہیولیٹ پیکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ 21ویں صدی میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہوگی جو تخلیق کو ٹیکنالوجی سے جوڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسی کمپنی بنائی جہاں تخلیقات کی راہوں کو بہترین انجینئرنگ کے ساتھ ملایا گیا۔ اسٹیو جابز ایک انسان دوست شخصیت بھی تھے۔ وہ ایڈز کی مہلک بیماری کی عالمی فاؤنڈیشن کے سب سے بڑے عطیہ دینے والے تھے۔ ان کی کمپنی نے امریکہ میں بلا تفریق رنگ و نسل 35,000 نوکریاں فراہم کیں۔ وہ نابینا افراد کے لیے ایسا موبائل فون تیار کرنے والے تھے جو ان کی ہر موقع پر مدد کرتا، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی۔ ان کی کہانی نصیحت آموز ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے، جو ایجادات، کردار، قیادت، انسانیت کا سبق یاد دلاتی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔